وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ یہاں آدم کی اولاد میں قابیل بھی ہے اور حابیل بھی ہے۔ یہ ریپیٹر ختم کر دیں سادی بس، ایکو کے بغیر آواز ٹھیک ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار ہر دور میں، ہر قوم میں اپنا اپنا رہا ہے۔ کائنات کے امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دین میں، شریعت میں وحی جو آسمان سے اتاری گئی، اس میں دوستی اور دشمنی کا معیار کیا رکھا گیا؟ وہ خالصتاً اللہ کی ذات ہے۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ کسی سے محبت کی جائے گی تو خالصتاً اللہ ہی کے لیے، دشمنی کی جائے گی تو معیار اپنی ذات نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی اور سبب نہیں ہوگا۔ والبغض فی اللہ، نفرت کی جائے گی یا بغض رکھا جائے گا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جو رب کا ہے وہ ہم سب کا ہے، جو رب کا نہیں بن سکا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس معیار کو الولاء والبراء کے نام سے شریعت اسلامیہ میں ایک عنوان اور ٹائٹل دے کے بطور عقیدہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری کسی سے دوستی ہے تو دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے، دین کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ والبغض فی اللہ، ہم اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، بغض کا اظہار کرتے ہیں یا اظہار برات کرتے ہیں، تو اس کا معیار بھی صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خون کے رشتے
برادریاں اور قبیلے، وہی عرب جو اپنی برادری پر قبیلے پر مر مٹتے تھے، آج بدر میں دیکھا گیا ایک مشرک کو، کافر کو قیدی بنایا جا رہا ہے اور الٹا لٹا کے اس کی باہوں کو باندھنے والا وہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے محبوب کا صحابی ہے۔ اتنے میں آواز آتی ہے کہ اس کے بازو ذرا مشکیں زور سے باندھنا، قیدی بنانا تو ذرا اچھے طریقے سے بنانا۔ اس کی اماں بڑی امیر ہے، کانوں میں آواز پڑی، آواز اپنی تھی، جانی پہچانی تھی، اپنے گھرانے کی تھی۔ تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا تو سکا بھائی کہہ رہا تھا کہ مشکیں ذرا مضبوطی سے باندھنا۔ اس کی اماں بڑی امیر ہے تو تڑپ اٹھا جس کو باندھا جا رہا تھا کہ بھائی مشکل موقع ہے، تو میرا باپ جایا، ماں جایا، تو میرا بھائی، سکا بھائی ہے، تیرے میرے ساتھ رشتہ خون کا ہے، تجھے میری حمایت کرنی چاہیے تھی، سفارش کرنی چاہیے تھی، اور تم میرے خلاف ہی بول رہا ہے۔ تو جواب آیا تھا کہ محبت اور دشمنی کا معیار، قربت اور دوریوں کا معیار وہ خون نہیں ہے، وہ برادری یا قبیلہ نہیں ہے، وہ اسلام نے جو سکھایا ہے، جو دین نے پڑھایا ہے، جو وحی نے بتایا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو باندھنے والا ہے وہ رب پہ ایمان رکھتا ہے اور تو اس ایمان سے خالی ہے۔ حضرات، بنیاد میں یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ بسا اوقات ہم ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک گلی، ایک محلے، ایک بازار میں ہوتے ہیں، ایک فیکٹری، ایک دکان میں کام کرتے ہیں، ہم کسی کھیت میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی منڈی میں، مزدوری میں، بالکل آس پاس رہتے ہیں، بات کھانے پینے تلک چلی جاتی ہے، مل بیٹھنا، ایک مجلس، ہم مجلس ہوتے ہیں، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب ہوتے ہیں، لیکن معاملہ آ کے جہاں اٹکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ موحد ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، توحید کا علم بردار ہے، اور دوسری طرف وہ اس توحید سے خالی ہے، تو میرے محبوب کی آل کا عقیدہ اور اصحاب کا عقیدہ، آل کا عقیدہ اور اصحاب کا عقیدہ، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان ہونے کے ناطے اسے دعوت تو دی جائے گی، بلایا تو جائے گا، پکارا بھی جائے گا، منادی بھی کی جائے گی، اور اس کے کانوں تلک آواز پہنچائی جائے گی۔ آدم کا بیٹا ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اسے دین حق کی طرف بلانے کے لیے مرتے دم تک کہا جائے گا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ تو جو بھی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، کوئی نصرانی ہے، عیسائی بدھ مت ہے، کوئی ہندو مت کا جو ہے وہ پالنے سنبھالنے والا ہے، غیر مسلم ہے، کسی ازم سے تعلق رکھتا ہے، آدم کا بیٹا ہونے کے ناطے محبت کریں گے کہ آدمی ہے، انسان ہے، جہنم میں نہ جائے، اللہ سے دور نہ جائے، صراط مستقیم سے پھٹکے نہیں، حق رستے پہ آ جائے، خیر کو اپنا لے، یہ دوستی کا معیار ہے۔ لیکن جب تک اس نے حق کو قبول نہیں کیا، جو رب کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس سے ایک فاصلہ رکھنا، اسے احساس دلانا، اس سے دوری رکھنا، لیکن قریب کرنے کے لیے دعوت کے محاذ پہ بھی اسے رکھنا۔ مثال لینی ہو تو جناب سمامہ بن اسال الحنفی، یہ اپنے علاقے کا چودھری ہے، نواب بھی ہے، سردار بھی ہے، وڈیرا ہے، گردن بھی بڑی لمبی ہے، اکڑ بھی بڑی ہے، طاقت، قوت، پیسہ، اپنی فوج، سپاہ، نوجوانوں کے اوپر بڑا مان تران ہے،
میرے محبوب کے اصحاب نے اسے لا کر کے کہاں باندھا تھا؟ مسجد میں. چاہتے تو کہیں دور رکھتے، کسی مکان کو جیل بنا دیا جاتا، لیکن مسجد میں کیوں رکھا گیا؟ کہ تیرے سے دشمنی نہیں. آ ذرا دیکھ ایمان کی دولت کیا ہے. جن سے دنیا دن کو تھر تھراتی ہے وہ رات کو خود رب کے سامنے مصلے پہ کیسے کانپتے ہیں. مسجد میں باندھ کے، پلروں کے ساتھ باندھ کے میرے محبوب نے خدمت بھی کی، ایک فاصلہ رکھا. لیکن دعوت کیا ہے، حالت کیا ہے، اندر اور باہر کیا ہے. کیف حالک یا ثمامہ، ثمامہ بول تیری حالت کیا ہے. اور جب وہ بولتا ہے تو بگڑا ہوا بولتا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ میں جو اس کے بول ذکر کیے، امام نسائی رحمہ اللہ نے جو ان کا تذکرہ کیا ہے، کس طرح دندناتا ہوا بڑے روب و دبدبے سے بولتا ہے کہ ان تقتل ذا دم، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر. میرے پہ ہاتھ سوچ کے اٹھانا، مارو گے تو مار دیے جاؤ گے، کاٹو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، چیرو گے تو چیر دیے جاؤ گے، گردن اڑاؤ گے تو گردن اڑائی جائے گی. میں کوئی معمولی سا نہیں ہوں، میں کوئی للیوں کا بال نہیں ہوں، میں کوئی لوارث نہیں ہوں. ان تقتل دھمکی تھی، تقتل ذا دم، میرے خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر چھوڑا جائے گا تو میں اس کا بھی بدلہ دوں گا. دونوں چیزیں ہیں، دھمکی بھی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا ڈر اور لالچ بھی ہے کہ چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے. میرے محبوب نے خدمتیں کی. یہ تو کافر تھا، یہ تو بگڑا ہوا تھا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی دعوتیں رکھیں، جو خدمتیں کیں، جو گھر سے کھانا دیا، یہ ہمیں الولا والبراء کا سبق بہت گہرائی سے پڑھاتا ہے کہ دشمن سے دشمنی بھی معیاری ہوگی، دوست سے دوستی بھی معیاری ہوگی. اسلام خوشی بھی معیاری دیتا ہے، غم بھی معیاری دیتا ہے، مرضیوں کی نہیں. خیر، کھانا کھلایا گیا، ناشتے کروائے گئے، 7 بکریوں کا دودھ پینے کے بعد پیٹ جب کچھ بنا تو محبوب نے پھر جب اس کا حال پوچھا، کوئی سوچ بدلی، خیال بدلا. گھبرائیے گا مت. اگر آپ کی دعوتوں سے، کانفرنسوں سے، دروس سے، محاضرات سے، دن رات کی محنتوں سے، قربانیوں سے، کہنے پہ، دعوت دینے پہ، احادیث سنانے پہ، آیات پیش کرنے پہ، دلائل دینے پہ، دلیل دے دے کے اپیل کرنے پہ بھی اگر کوئی آپ کی طرف نہیں آیا تو پریشان نہ ہو. آپ کا کام جو تھا وہ آپ نے کر دیا ہے. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے. بلایا ہے، بول کیا حال ہے. میرے محبوب کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا، بڑے غصے میں ہے اور جملے بولتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بڑے سارے چہرے دیکھے ہیں، لیکن دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ اس وقت آپ کا نظر آ رہا ہے. یہ میری حالت ہے. حال پوچھتے، اگر ایک اشارہ کرتے میرے محبوب تو شاید گردن نہ رہتی. آج کے کسی پیر فقیر کی کیفیت اس جملے پہ کیا ہونی تھی، یہ پوچھنا ہے تو کسی ہمسائے سے پوچھ، پیری فقیری یا کسی گدی یا کسی سرکار دربار مزار سے پتہ کر. مگر یہ سرکار کتنے حوصلے سے سنتی رہی اور وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں نے بڑے بڑے چہرے دیکھے ہیں، تیرے چہرے سے برا چہرہ کوئی نہیں. استغفر اللہ. اور پھر کہتا ہے سنیے، میں نے جتنے بھی آج تک شہر دیکھے ہیں، تیرے شہر سے برا شہر کوئی نہیں. میری حالت یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں جتنے دین سنے ہیں، تیرے دین سے بڑھ کے برا دین میری نظروں میں نہیں ہے. وہ دشمنی دکھا رہا ہے اور میرے محبوب اپنا معیار پیش کر رہے ہیں کہ دین کیا ہے، دعوت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے.
پھر کہا خدمت کیجیے. حالانکہ ایسا کہنے کے بعد دل تو نہیں کرتا کہ بندہ روٹی رکھے، جو پڑی ہوئی ہے وہ بھی اٹھا لے، بلکہ ساڈے ہل تو ادا کر دینے ماشاءاللہ مکیاں مار کے ٹھڈ چوں بھی کਢا دیں. خیر 3 دن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب دیکھا کہ یہ بگڑا ہوا نواب درست نہیں ہو رہا، آپ نے بیڑیاں بھی کھلوا دی، ہتھکڑیاں بھی کھلوا دی، چھوڑ دیا. معیار میں فرق نہیں آنے دیا. دربار سجا ہوا ہے، اصحاب منتظر ہیں، لیکن دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کے لیے دعوت دی ہے. لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا سوٹا نہیں. وما علیک الا البلاغ المبین، حق بات، عقیدہ، ایمان اور اخلاق پوری محبتوں کے ساتھ پیش کر کے دلیل دے کے اپیل کیجئے. دل نہیں بدلتا تو چھوڑ دیجئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے. آپ بھی جہاں رہ رہے ہیں بڑے سارے لوگوں سے آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار یہ بندے سمجھتے کیوں نہیں، ان کی نسل کیسی ہے، ان کی اصل کیسی ہے، یہ کیسے بدتینت ہیں، یہ کس طرح کے بدگماش ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، کتنے کند ذہن ہیں. گھبرائیں نہیں، میں نے دیکھا ہے ہم سارے مل کے 100 ٹب پانی کا بھر کے ایک جگہ پھینکے نشان نہیں پڑے گا، لیکن مسلسل پانی کا قطرہ جو ٹونٹی سے لیک ہوتا ہے نا اور ٹپ ٹپ گرتا رہتا ہے، وہ ایسا نشان ڈالتا ہے کہ بعد میں برش سے رگڑنے سے بھی، تیزاب ڈالنے سے بھی وہ نشان ختم نہیں ہوتا. اللہ کو بھی وہ عمل پسند ہے جو بھلے تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ کے لیے لگاتار. احب الاعمال الی اللہ کون سا ہے؟ جو ادوم ہو وان کل، اگرچہ تھوڑا کیوں نہیں، کام کریں، لگاتار کریں، بدستور کریں، کہتے رہیے، سناتے رہیے، بولتے رہیے، جاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، سمجھاتے رہیے، پڑھاتے رہیے. ممکن ہے کہ مرتے دم ہی صحیح ہو جائے، نا امید نہ ہوں. آج اصحاب رسول اور اہل بیت کے فضائل پہ آپ نے علماء کے تفصیلی خطاب سنے اور بڑے جاندار، شاندار، مدلل اور بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ ایمانی کیفیتوں کو بیدار کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ماشاءاللہ نعرے سن رہا تھا جو مجھ سے پہلے گفتگو ہوئی. اسی طرح باقی معاملات بھی الحمدللہ چلے. میں اپنے محدود وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، ایک آیت کا ٹکڑا لو، دنیا جو مرضی کہے، جو مرضی کہے، ایک کام کریں. ہماری برادری میں نا 5-7 گھروں نے مل کے کوشش کی کہ ایک میاں بیوی کو لڑایا جائے. میاں بیوی کو ان پہ تعویذ بھی کیے گئے، دھاگے بھی کیے گئے، ان کے خلاف بڑے بڑے بول بولے گئے، چگلیاں کی گئیں، غیبتیں کی گئیں. مگر وہ کیا کرتے تھے؟ چپ کر کے جب بھی باہر نکلتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، موٹر سائیکل پہ بیٹھتے اور ان کے سامنے نکل جاتے. پتہ اس کا اثر کیا تھا؟ کہ وہ سارے پریشان ہوتے کہ ہم اتنا بولتے ہیں، اتنی چگلیاں، اتنی جو ہے ایک دوسرے ان کی شکایتیں لگاتے ہیں، بڑی ہم جو ہے وہ تیل ڈال ڈال کے ماچسیں، تیلیاں، آگ لگاتے ہیں، ان پہ فرق ہی نہیں پڑتا. ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے، آپ ایک کام کیا کریں، ایک ورد کیا کریں، جہاں بھی کو ملے نا محمد الرسول اللہ پڑھیے ذرا محبت سے، محمد اچھا میں ابھی نعرے کا کہوں گا تو آپ شرمائیں گے نہیں، آپ میں بڑا جوش ہے، پتہ نہیں وہ آپ کو آتا ہے. یہ جو پڑھ رہے ہیں نا ذرا پڑھیے محمد نہیں، ابھی نہیں، سارے پڑھیں گے، بے شک آہستہ پڑھ لیں. محمد والذین معہ، والذین، بس یہ جملے یاد کر لیں. جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے نا کہ وہ بلنگدہ ہوئے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو سڑ جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب وہ یہ بھائی یہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब कोई अपने पास चीज़ है शो कर रहा हो और आपको पता है 2 नंबर होगी, आप उसके मद्दे मुकाबिल जैन-1 निकालें। एक चाइना की घड़ी निकाल के पहन रहा है, आप उसके मद्दे मुकाबिल आपके पास महंगी तरीन असली जैन-1 जापान की घड़ी है, निकाल के कलाई पे लगाएं, उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि ठुस हो जाएगा। हमें क्या ज़रूरत है जलने की? जिसके पास असल है वही है, रब का कुरान है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब भी कोई 2 नंबरी करने लगे, गलत बयानी पे उतरे, मद्दे मुकाबिल आके अलवला वल बरा, उसको दावत भी दे दीजिए। और बिलखुसूस असहाब और आल के हवाले से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मआ, इस आयत के टुकड़े का थोड़ा मफहूम समझिए और पहले दिल में बिठाइए, फिर दुनिया को बताइए। और जिस गली में नुक्कड़ पे, मोड़ पे, थड़े पे, नीचे बैठे, किसी चारपाई पे बैठे, तो दुनिया को बताएं कि यहां अल्लाह ने बाई नेम जिक्र करके मुहम्मद ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने कहा है कि मेरे रसूल हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू, इनमें आपके अहले बैत भी हैं, असहाब भी हैं। इस एक जुमले में अहले बैत भी हैं, असहाब भी हैं। और इसको अगर किसी ने महदूद माना है तो उसको उसकी महदूद अकल पे महदूद सा सलाम। और अगर किसी ने सही जाना है तो हम अपने बच्चों को कम से कम सिखाए देते हैं, याद होना चाहिए। पहले नंबर पे मेरे महबूब दावत देने वाले सरबराह हैं, हादी हैं, रहबर हैं, रसूल हैं अलैहिस्सलाम, और इनकी दावत पे लब्बैक कहने वाले। इंशाअल्लाह 1 से तज़किरा शुरू होगा, 1.25 लाख तक जाएगा, लेकिन थोड़े वक्त में परेशान ना हो। सबसे पहले मेरे महबूब को रसूल मान के लब्बैक बोला था अहले बैत में से सैयदा खदीजा ने, सैयदा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और ये ज़हन में रखिए कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो हम दुरूद इब्राहीमी में ये जुमले कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद में वो सारे आल आएंगे, वल्लदीना माहू जो आपके साथ हैं। लिहाजा ये दुरूद उनसे लेके क़यामत तलक के आखिरी आपको मानने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतवाले पर ये सलाम भी जाएगा, ये दुरूद भी जाएगा, ये बरकतें भी जाएंगी, ये रहमतों का नुज़ूल भी होगा। कोई जलता है तो जले, कोई मानता है तो माने, नहीं मानता तो ना माने, लेकिन आपका अकीदा पूरी तरह मजबूत होना चाहिए। मेरे महबूब की आल में पहला फ़र्द कौन है? आप खुद सरबरा हैं। दूसरी हैं सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तीसरे नंबर पे मेरे महबूब के साथ मईयत में वल्लदीना माऊ सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अच्छा, वैसे हक तो बनता है, दुश्मन जितना झूठा होता है ना उतना ज़्यादा बोलता है, और दलील को ज़्यादा ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं बुला नहीं रहा, खामोशी से सुने। बल्ले बल्ले वाह वाह करने की ज़रूरत नहीं, दिल में दिल करे तो कह दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले। जब ये नाम आ रहा हो तो उनका राइट बनता है, हक है हमारे ऊपर, जिम्मेदारी है, फरीज़ा है कि हम ये कहें सैयदा खदीजा दूसरी आपके साथ हैं अहले बैत में, गिनती 2 है। सैयदा सौदा के साथ आपकी तादाद 3 है, और सैयदा आयशा के साथ आप अहले बैत की तादाद 4 है। और 5वें नंबर पे साथ मिली हैं सैयदा हफ्सा बिन्त उमर, फिर सैयदा उम्मे सलमा, फिर सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश, सैयदा जुवैरिया, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा सफिया, सैयदा मैमूना, सैयदा रिहाना बिन्त ज़ैद और सैयदा मारिया किब्तिया। ये मेरे महबूब के साथ 13 मिले हुए और 14वें खुद आप सरबरा। इन सब के ऊपर महबूब शौहर हैं, ये बीवियां हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कोई माने या ना माने तेरी मर्जी, हमारे दिल में जगह देख, मुकाम देख, मर्तबा देख।
اور یہ میں گنوا کیوں رہا ہوں، اس لیے کہ میرے شہر میں ایک میڈیکل سٹور والا تھا، بابا تھا نگہبان پورے میں، تو کہتا تھا یہ جتنی فارمیسیاں ہیں کل دے منڈے نے نویں بڑے نے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ کہڑے ڈاکٹر نے، یہ کہڑے کمپاؤنڈر نے، انہوں میڈیسن دا علم ہی نہیں۔ میری اہلیہ کا آپریشن تھا تو جو میڈیسن لکھی نا ڈاکٹر نے، میں لے کے ان کے پاس چلا گیا۔ جب پہنچا میں کہا جی دوائی کٹ دو، تو کنی دیر نہ انہوں ویکھ کے میں کہا جی ویکھی رکھنا جائے یا کوئی دوائی، کہندے پت یہ جو میرے کو ایک ہے باقی نہیں۔ میں کہ ادا تسی کہندے سے شہر چ سب تو زیادہ میں دوائی نو سمجھنا، دوائی میرے کو کل دے بچے، وہ تو صرف 4-5 کو لے کے بیٹھ گیا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، تجھ کو یہ لوگ دکھاؤں، یہ ایمان والے، یہ عقیدے والے، یہ محبتوں والے، یہ دل والے، یہ دل کی دھڑکنوں والے، یہ نصیبوں والے، ایمانوں والے، یہ اہل سنہ والجماعہ، یہ اہل الحدیث کو آ کر کے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جس کا بھی انتخاب ہو گیا، آسمان سے رب نے چن لیا، میرے محبوب کا گھر دے دیا، اس سے بڑھ کر کے عزت والا کوئی نہیں۔ ہم نے ان کو عزت و احترام دی ہے، تعداد 14 ہے۔ آگے بڑھیے، میرے رب نے میرے محبوب کو 4 بیٹیوں 3 بیٹوں سے نوازا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا زینب کے نانا، تو اس سے کہیں پہلا درجہ ہے زینب کے بابا، نہیں سمجھ آئی؟ میرے محبوب کی بیٹی بھی تو ہے نا، صرف بطول کے بابا تو نہیں ہے، زینب کے بابا، زینب بنت محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ام کلثوم بنت محمد، رقیہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، 14 اور 4 18، 4 بیٹیوں کو ملا کے ان سب پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ معیت بڑھتی جا رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، نسب کو، حسب کو مانتے ہوئے 3 بیٹوں کو لے، جناب قاسم کو، جناب عبداللہ کو اور جناب ابراہیم کو، اگر تو رک گیا ہے تو تیری مرضی۔ یہ 18 اور 3 21 ہیں۔ میرے محبوب کی 4 بیٹیوں کے 3 گھر والے اور آقا کے 3 جو ہیں وہ داماد اول، جناب پہلے داماد کا نام بڑے کا، اپنے وڈے جوائیاں دا نام ہوندا ہوئے تے انہوں ہر شادی بیاہ چ اداں جیڑا سب تو زیادہ آکڑ کے پھردا ہوئے نا، تے ہر گل دے وچ دندن آندا یہ بھی نہیں ہونا، یہ بھی نہیں، ایمیں کر، وہ ہمارے گھر کا بڑا جوائی ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد پہ کیا بنا؟ جناب ابو العاص ہیں، تعداد 22 ہے۔ دوسرے داماد، دورے داماد جناب عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ ام کلثوم کے شوہر، تعداد 23 ہے، اور 24ویں رکن اہل بیت کے میرے محبوب کے داماد ثالث جناب علی المرتضیٰ ہیں، تعداد 24 ہے۔ اور پھر اگر ان کو لے کر کے میرے محبوب کے نواسوں کو لیجئے، ابو العاص کے بیٹے جناب محمد، جناب یحییٰ، جناب علی اور بیٹی سیدہ امامہ، ان 4 کو لے 24 اور 4 28۔ پھر جناب عثمان کے بیٹے عبداللہ میرے محبوب کے نواسے، تعداد 29۔ اور پھر جناب علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ سے میرے محبوب کے نواسے حسن، تعداد 30، جناب حسین تعداد 31، اور سیدہ زینب تعداد 32، سیدہ رقیہ نہیں سیدہ ام کلثوم تعداد 33۔ ابھی نام اور بھی ہیں، سیٹ اپ چلے گا، لیکن ان 33 کو دیکھیے۔ پھر میرے محبوب کے ساتھ آئیے، ہجرت کرتے ہیں، بدر میں جاتے ہیں تو 313 ہیں۔ یہی لوگ والذین معہ احد میں آتے ہیں، تعداد آپ کو علم میں 700 کے لگ بھگ۔ یہی صلح حدیبیہ میں جاتے ہیں، والذین معہ تعداد 1400 ہے۔ کرتے کرتے میرے محبوب حجۃ الوداع میں ہیں تو یہ تعداد 1.25 لاکھ ہے۔ یہ تعداد ہمارا ایمان ہے۔ ایک نظر اگر آنکھ کام کرتی تھی
میرے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اگر آنکھ نہیں تھی کام کرتی، ایک ملاقات حالت ایمان میں کی، پلٹتے ہوئے اسی پل موت آ گئی۔ یہ میرے محبوب کا صحابی ہے، اگر حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کی، زندگی تلک آخری پل بھی اسلام پہ گزرا ہے، یہ میرے محبوب کا صحابی ہے۔ اور عقیدہ سنیے، ساری دنیا کے ائمہ مل جائیں، تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، فقہاء و محدثین مل جائیں، کائنات کے سارے ولی، سارے کتب، سارے ابدال مل جائیں، ایک صحابی جس نے محبوب کے ساتھ ایک پل بھی حالت ایمان میں گزارا ہے اور اس دنیا سے چلا گیا، یہ ساری دنیا مل کے ان کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی عظمت یہ ہے، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، عزت و آبرو یہ ہے۔ باقی رہ گیا کہ ہم ان کی عظمت کے قائل کیوں ہیں؟ وجہ بے شمار ہیں، موٹی موٹی 4-5 وجہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ ان کا خلوص اتنا ہے کہ رب کو اچھا ہی اتنا لگا ہے۔ آپ اور میں ملیں، اٹھیں، ساری دنیا ملے، اود پہاڑ کا 8.5 کلومیٹر کا وایا، اوپر جتنا پہاڑ پڑا ہے وہ بھی، جتنا نیچے زمین میں ہے وہ بھی، اکٹھا کر کے قرید کے اس کے مقابلے میں سونا دوسرے پلڑے میں تول کے پوری دنیا میں دے دیا جائے، پورے خلوص سے آج کے سارے فقہا مل جائیں، اساتذہ مل جائیں، مفسرین مل جائیں، شیوخ الحدیث مل جائیں اور خطبہ مل جائیں، سارے محبین مل جائیں، اتنا سونا دے دیں، اور میرے محبوب کا صحابی صرف یہ مد 2 ہاتھ جو ہیں ایسے کہہ لیں یا مٹھی کہہ لیں، یوں چلو بھر صرف جو کو ہاتھ لگا دے، جو کو، جتنے جو کو ہاتھ لگ جائے وہ اٹھا کے کسی کی جھولی میں ڈال دے، تیرا میرا دیا ہوا احد پہاڑ کے برابر بانٹا ہوا سونا، اس کی وہ ویلیو نہیں جو اللہ کے ہاں اس صحابی کے خلوص کی ویلیو ہے۔ اس لیے ان کی قدر کر، تو جتنا مرضی دے لے، جتنا مرضی بول لے، جتنا مرضی بانٹ لے، تو ممبر و محراب پہ چڑھ لے، تو آ کر کے ذاکر بن جا، تو شاہد بن جا، تو ساجد بن جا، تو جو مرضی بن جا، ان کے ایک مد، ایک مٹھ، ایک چلو دیے ہوئے رب کے رستے میں بانٹے ہوئے اللہ کے لیے جو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اٹھ کے ان کو گرانا شروع کر دے، اور ایک مصلی اٹھ کے، کل کا ایک میراثی اٹھ کے، کوئی ڈوم اور بھانڈ اٹھ کے، کوئی جو ہے قوالیاں گانے والا، کوئی باتیں ادھر ادھر کی بنانے والا اٹھ کے زبان پہ گالیاں لے آئے، اس کے اپنی ہی موت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اسے ان میں رکھا ہے کہ جن میں کل ان کے مد مقابل ابو جہل تھے، جس لسٹ میں ابو لہب تھا، جس لسٹ میں عتبہ شیبہ اور ولید تھے، میرے نبی کے اور اصحاب کے بدترین دشمن جو بدر میں آئے، جو احد میں آئے، اگر کوئی اس لسٹ میں ہو کے کھڑا ہو کے خوش ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وگرنہ ہم چاہنے والوں میں ہیں، ساتھ رہنے والوں میں ہیں، اور ان کا نام بلند کرنے والوں میں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہنے والوں میں ہے۔ یہی عزت ہے، یہی آبرو ہے، یہی عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے، اور اللہ اسی سے نوازے، اسی میں کامیابی اور اسی میں کامرانی ہے۔ حضرات معیار ہے ایک دوستی کا، والذین معہ، معیت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ اور کس چیز میں معیت ہے بھائیو؟ سب سے پہلے کہ ان لوگوں کی پوری دنیا سے دشمنی تھی، مگر انہوں نے کبھی کسی سے پناہ نہیں مانگی، پناہ مانگی ہے تو صرف اللہ سے۔ ان کی عظمت، جھکے ہیں تو اللہ کے سامنے، گرے ہیں تو اللہ کے سامنے، جھولی پھیلائی تو رب کے سامنے، مدد مانگی تو اللہ سے مانگی۔ بدر میں لے جا کر کے خود محبوب نے کہہ دیا، اللہ یہ مٹھی بھر میری دوا ہے، یہ میری تیاری ہے، یہ میری نرسری ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ توحید کے علم بردار ہیں، میں لے آیا ہوں، ان کو تیری مرضی تو بچا لے، تیری مرضی تو ان کو ختم کروا دے، لیکن دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ سمجھیے، جب بھی انہوں نے حفاظت کے لیے، آج تجھے مجھے چھوٹی سی ضرورت پڑتی ہے تو کبھی تعویذ، کبھی تحفظ کے لیے تعویذ، کبھی دھاگا، کبھی منکا،
کبھی ٹونا، کبھی جنتر، کبھی منتر، کبھی کچھ، مگر میرے محبوب کے اصحاب کی عادت تھی کہ جب بھی پناہ میں آئے تو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ہر صحابی کا قول، اللہ شملہ بھی تیرا، سایہ بھی تیرا، حفاظت بھی تیری، بچانا ہے تو تو نے، موت تیرے ہاتھ میں ہے، دینا ہے تو تو نے، یہ عقیدہ بنا کے جاؤ، اسی میں عظمت ہے۔ یہ تعویذ، یہ دھاگے، یہ چھلے، یہ کڑے صحابہ کو مان کے پھر لینا، پھر باندھنا، گلوں میں لٹکانا، یہ کسی صحابی کی عادت نہیں تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے، یہ جو تعوذ ہے، یہ جو تعویذ ہے، یہ جو حفاظت ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اعوذ باللہ، اگلا عقیدہ، عظمت اس میں ہے کہ من الشیطان، آپ کبھی شیطان کے قریب نہ جائیں۔ کل ما شیطان و ابعدا، ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت، ہر وہ چہرہ، ہر وہ دعوت، ہر وہ میسج، ہر وہ دائی، ہر وہ مبلغ جو آپ کو اللہ سے دور کرے، حق سے دور کرے، وحی سے دور کرے، سکا باپ بھی ہو تو قرآن کہتا ہے شیطان ہے۔ کل ما شیطان و ابعدا، وہ بھائی ہو، وہ بیوی ہو، وہ میرا نسلی یار ہو، اگر اللہ اور حق سے دور کر رہا ہے، اعوذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آئیے، حق کی طرف لوٹیے، توحید کی طرف لپکیے۔ جیسے چوزا کوے کو دیکھ کے ماں کی طرف بھاگتا ہے، چوزا کوے کو دیکھ کے ماں کی طرف بھاگتا ہے، ایک مومن کی شان، ایک صحابی کی شان، عظمت یہ ہے، ان کو ماننے والوں کا مقام یہ ہے۔ عقیدہ بناؤ، اللہ کے سائے میں آؤ، احساس اور ادراک پیدا کرو، شیطان سے دور بھاگو۔ الرجیم، شیطان کو گلے نہیں لگایا کسی بھی صحابی نے، کسی بھی صحابی نے شیطان کو گلے نہیں لگایا۔ اور آپ اور میں ان کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، مقام کو بھی مانتے ہیں، عقیدے کو بھی مانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے محبوب کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے عقیدے کے ساتھ رہے، شیطان کو رجیم بنایا، دھتکارا بھی، پھٹکارا بھی، راندہ درگاہ بنایا۔ آئیے اگر آپ یہ کام شروع کر دیں، اللہ کی قسم شیطان اپنی موت خود مر جائے۔ پوری قوم جو ترانہ پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے؟ ترانے کے آخر میں قومی ترانہ کیا ہے؟ سایہ خدائے ذوالجلال، اللہ کے سائے میں آ، ذوالجلال کے سائے میں آ، اللہ کی حفاظتوں میں رہ، رب کے پہرے ہیں، وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تیرا مالک ہے، گھبرانا نہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کی عظمت یہ ہے، جو مرضی ہو گیا ہے، ان کو چوٹ لگی تو نام اللہ کا، گرے تو نام اللہ کا، گھوڑے کی پشت پہ چڑھے تو نام اللہ کا، تلوار پکڑی تو نام اللہ کا، تیر چلایا تو نام اللہ کا، لوگوں نیزہ پھینکا تو نام اللہ کا، ڈھال آگے کی تو نام اللہ کا، وار پڑا تو نام اللہ کا، وار سہا تو نام اللہ کا، گھر میں داخل ہوئے تو نام اللہ کا، بسم اللہ نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، نام اللہ کا۔ جیسے محبوب کی زندگی میں پل پل معیتیں اللہ کی تھیں، ایسے میرے محبوب کے صحابہ کی زندگیوں کے اندر بھی یہ تھا۔ لیکن تیری میری زندگی شان تو مانتی ہے، ان کے کام کو مان نہیں پاتی، لہٰذا دنیا سمجھتی ہے کہ شاید یہ بس نام کی حد تک مانتے ہیں، ان والے کام بھی لے لیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، ہر جگہ ٹھیکہ اللہ کا، دنیا کی ہر چیز کو پالنے سنبھالنے کا ٹھیکہ تیرے اللہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین رٹے لگا کے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہے، لیکن تجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے رب مانا ہے تو صرف ایک اللہ کو مانا ہے، یا حی یا قیوم بولا ہے، اللہ کو بولا ہے، برحمتک استغیث بولا ہے، اللہ کو بولا ہے۔ لیکن تو صحابہ کو مان کے اگر توحید نہیں مان رہا تو نظر ثانی کر۔ اصحاب کی زندگی میں عقیدے میں توحید، اصحاب کی زندگیوں میں عظمت کا دوسرا پہلو لوگوں یہ تھا کہ میرے محبوب نے ان کی تربیت ہی ایسی کی۔ ہم ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بی ایس میں تو بچوں کو اسائنمنٹس دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام پہ یہ تھیسس کرو، یہ اسائنمنٹ کرو، یہ مقالہ لکھو، یہ بحث لکھو، پھر نمبر ملیں گے۔ بیچارے بچے تھک جاتے ہیں، تو محبوب نے تو جنتیں دینی تھی اصحاب کو اور ان کو سرٹیفکیٹ دیے، لیکن آپ یہی کہہ دیتے کہ تم 1.25 لاکھ ہو گئے ہو، 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں، آج ان کی قبروں کے نام و نشان نہیں ملتے۔ ایک ایک صحابی جائے، ایک ایک نبی کی قبر ڈھونڈے، قبر ڈھونڈ کے اس پہ مٹی ڈالے، مٹی ڈال کے ذرا اونچی بنائے، اور جو ہے وہ مدینے مکے کے پتھر اٹھائے،
दरो दीवार बनाए, मीज़ार बनाए और ऊपर जो है वो फट्टी लगा के उस पैगंबर का नाम लिख दे। नाम मैं बताता जाता हूं, पूछ के रब से मैं देता जाता हूं। एक एक नबी की कब्र जो है वो ला करके सामने कर दी जाए, दुनिया तलक जो है वो इन बुजुर्गों की वो अजमत और मुकाम और मर्तबा और जो चीज़ छुप गई थी वो सामने आ जाएगी। अगर यही दीन था तो मेरे महबूब 1.25 लाख असहाब से जब गवाही मांग रहे थे खुतबा हज्जतुल विदा में, तो ये पूछते कि क्या आपने इन अंबिया की कब्रों के ऊपर जो है जगहों के ऊपर जहां वो दफन हैं कब्रें बना ली हैं, कुब्बे बना लिए हैं, मज़ार बना लिए हैं, तुमने तैयार कर लिए हैं, मैं गवाही मांग लूं काम मुकम्मल हो गया है? ऐसे नहीं हुआ। अला हल बल्लग, जो वही मुझे मिली है तुम पहुंची कि नहीं, आपने कहा। और जो तबलीग की बात की तो सहाबा पीछे हट गए। वल्लदीन माहू, बीच में आल भी है, असहाब भी हैं। आले रसूल और असहाबे रसूल में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई होगी। ऐसे नहीं हुआ। सब ने बैक जुबान हाथ खड़े करके कहा कि हाँ, जो जिम्मेदारी आप पे थी वो आपने पहुंचा दी, वो अकीदा हमें दे दिया। उसमें ये दरबारों मिजारों सरकारों के अकीदे नहीं थे, एक अल्लाह का दर और उस दर के ऊपर तेरा सर, हर सहाबी का सर, मोहम्मद रसूल सल्लम का सर, वल्लदीन माहू का सर, आपकी आल का सर, आपके असहाब का सर, ये झुकता रहा। लोगों अजमत असहाब को मनाना है तो जरूर मनाइए, लेकिन अपने दिलो जान में अकीदा तौहीद को जगह दीजिए। दूसरी चीज, मेरे महबूब के सारे सहाबा की आदत थी, सारी आल की आदत थी, आका जो कहते थे वो सुनते थे। आज किसी को हदीस सुना के देखें बिदकता है, कुरान की आयत सुना के देखें भड़कता है, वही का कुछ जुमला बता के देखें परेशान हो जाता है। असहाब की और अहले बैत की शान ये थी, जो वही लेके आ गई, जिब्रील अमीन ले आए, महबूब ने पढ़ दिया, उन्होंने सुन लिया, सुन के याद कर लिया, याद करके महफूज कर लिया, और दिलों में भी महफूज, सत्रों में भी महफूज लिख लिया। कातिबीन वही बन गए। मोहम्मद रसूल सल्लम ने सुना तो सुना दिया, आपने आगे खड़े होके पढ़ा तो सुन लिया। समेना, ये असहाब की मईयत की एक बहुत बड़ी खूबी और अजमत थी, जो आज हमसे खत्म हो रही है। अल्लाह के लिए मेरे महबूब की अहादीस को सुना करो, कुरान को सुना करो, आदत बनाओ। ये आदत क्यों खत्म होती जा रही है? दुश्मन इसीलिए चढ़ता जा रहा है कि हमने कभी उनके वाकयात को, उनकी जिंदगी को, उनकी सीरत को, असहाब की जिंदगियों को ना पढ़ के देखा है ना सुन के देखा है। सुनाने वाले से भी हम बड़ी जल्दी बिदक जाते हैं और पढ़ते हुए भी बड़ी जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि असहाब वाली किताबें अब उनमें दिल नहीं लगता। एक रात के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक थोड़ा सा डैमेज किया हुआ है, या उसकी सर्विस आप तक पहुंची नहीं, पूरी दुनिया बेताब नजर आई, ट्रेंड बन गया, टॉप ट्रेंड पे। हाय व्हाट्सएप, हाय फेसबुक। तुझे पता नहीं कि तेरी जिंदगी में असहाब की जिंदगियां नहीं, तेरे घरों में वो किताबें नहीं, वो तहरीरें नहीं जो उन्होंने खून से लिखी थी, जो उन्होंने अपने पसीनों से नहीं अपनी जिंदगियां वक्फ करके लिखी थी, जो मोहम्मद रसूल सल्लम के साथ तलवारों के साए में लिखी थी, जो तीरों की बारिशों में लिखी थी, जो नेज़ों के बुछाड़ों में लिखी थी। उन्होंने आज डेरा गाजी खान तेरे देरे तलक अगर इस्लाम पहुंचाया है, तुझे मुफ्त में नहीं मिला। उनके पीछे ये कुर्बानियां थी, और कुर्बानियों में एक अजीम अजमत ये थी कि वो सुनते थे तो आप तक बात पहुंचती थी। मैं कुर्बान जाऊं और दुआ करता हूं, अल्लाह वली कामिल की कब्र को, मुहद्दिस जलालपुरी और उनके शागिर्द दोनों की अल्लाह कब्रों को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह उन्हें उनकी कब्रों को ठंडा फरमा। शेख रफ़ीक अतरी रहमतुल्लाहि अलैह एक देहात में गुफ्तगू कर रहे हैं और कहते हैं कि बड़े सहाबा तो बड़े, वो सहाबा जो छोटे छोटे बच्चे भी थे ना, उन्होंने भी कभी महबूब की सुनी अनसुनी नहीं की। हम तो फिर इतने बड़े बड़े हो गए। एक छोटा सा बच्चा है, महबूब की मजलिस में बैठा है और दस्तरखान लगा हुआ है, खाना चुना हुआ है, असहाब की अजमत के उनके कान सुनने को तैयार रहते थे, और रब ने बनाए कुछ ऐसे थे कि वो सुनते थे और कमाल सुनते थे। उस बच्चे ने
کھانا آتے ہی کھانا شروع کر دیا. آپ لوگوں نے کھا لیا ہے نا ماشاءاللہ؟ کیا بھی کھانا ہے؟ دینا ہے جی. پر میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، جب 6 لوگ ٹولی میں بیٹھتے ہیں تو اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے ڈالا کہ نہیں ڈالا، ہمارے علاقے میں چکن ضرور ڈالتے ہیں، مرغی شرگی. ادھر شاید چھولے ڈالتے ہوں یا کہ ہے مرغی ہے، ماشاءاللہ مرغی ہے جی، بس پتہ ہی کرنا تھا جی. تو قدرتی بات ہے کہ جہاں جس سائیڈ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں ادھر بوٹیاں نہیں آتی، بوٹیاں دوسری سائیڈ پہ ہوتی. اب بندہ بیٹھا سوچتا رہتا ہے کروں تو کیا کروں. پھر اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہے. میں ایک دفعہ گزر رہا تو وہاں جلدی جلدی انہوں نے ٹولیاں بنائیں، پراتے رکھیں. تو جب میں گزر رہا تھا تو وہ جو آدمی جس کی طرف بوٹیاں کم تھی وہ دوسرے کو کہتا ہے اے ساجد صاحب نے، پروفیسر صاحب نے، انہیں منہ تاں چکیا نے پرات پھڑ کے کما کے بوٹیاں اپنے حل کر لیں. میرے محبوب کے دسترخوان پہ یہ بچہ بیٹھا ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانا شروع کر دیا، بائیں ہاتھ سے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے. بیچ میں کھجوریں تھیں یا پتہ نہیں کیا تھا، کبھی ادھر سے کبھی وہاں سے جو اچھا لگتا منہ میں ڈالتا گیا. آقا نے اسے صرف 3 باتیں کہیں. صحابی کی عظمت کو سنیے، بڑے تو بڑے تھے، صرف ایک بچے کی عظمت کو شیخ رفیق اطہری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے نے جب یہ کیا میرے محبوب نے اسے فرمایا یا غلام سم اللہ، یہ جس کا کھانا ہے نا اس کا نام لے. جس کمپنی کی چیز ہے اس کا نام لینا تو بنتا ہے نا. موبائل کون سی کمپنی کا ہے؟ شیخ صاحب کس شہر کے ہیں؟ فلاں. ایکو ساؤنڈ آیا ہے تو طارق والوں کا ہے. جناب یہ مووی میکر فلاں ہیں، یہ فلاں ہے. اچھا کھانا کس کا ہے؟ اللہ کا. تو نام لے اللہ کا. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، رحمان والے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، شیطان والے بائیں سے کھاتے ہوں گے. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تیرے قریب ہے وہ کھا، ادھر سے ادھر سے وہاں سے، یہ گھما گھما کے نہیں. اس بچے نے فوری عمل بھی کیا اور اس بچے نے وہ جملے ایسے سنے یاد کر لیے کہ زندگی بھر نہیں بھولا. جب تک یہ بچہ جوان ہوا، بوڑھا ہوا، زندہ رہا، یہ بیان کرتا رہا کہ میرے محبوب نے، میرے آقا نے، میرے مرشد نے، محمد رسول اللہ والذین معہ، میں ان کی معیت میں تھا، دسترخوان پہ تھا، آپ نے مجھے یوں سمجھایا تھا. یہ 3 باتیں کی تھی. لوگوں کتب احادیث میں محدثین کی مجبوری بن گئی. 14 صدیاں بیت گئی ہیں. آج کسی بھی ادارے میں حدیث پڑھائی جائے گی تو یہ حدیث بھی پڑھی جائے گی. کیوں؟ کہ وہ سنتے تھے، ہم نے سننا چھوڑ دیا. اس کے بعد اطانا، جو کہا جاتا تھا وہ مانتے تھے، ہم نے ماننا چھوڑ دیا. بس صحابہ کا نام رہ گیا ہے، دن منا لیتے ہیں. ماننا طریقہ کار ختم ہے. ان کی زندگیاں ہمارے لیے نہ اسوہ رہی ہیں، نہ مشعل راہ رہی ہیں، نہ ہمیں وہ طریقہ ملا ہے. آیت بہت بڑی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہ سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نہ آپ کی زندگی میں فرق، نہ میری زندگی میں فرق. میرے محبوب کے اصحاب جو سنتے تھے حق کو مانتے تھے. ماننے کا انداز دیکھیے. توحید کی بات ہم کر چکے ہیں. ایک بھی زندگی میں مخالفت سامنے نہیں آئی کہ کسی اور در پہ جا کے صحابی نے سر رکھا ہو اور میرے محبوب کی سنت جو سنی وہ مان لی. آپ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تو سنا ہوا ہے کہ آ رہے تھے مسجد میں، ایک پاؤں باہر ہے ایک اندر ہے. آپ نے کہا اجلسو، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. اندر والا پاؤں باہر نے کیا، باہر والا اندر نے کیا. یہ تو ایک بڑے بلند درجے کی مثال ہے. اور لوگوں پتہ کرو، میرے محبوب نے اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہا ہے، صحابی کی عظمت یہ ہے پورے 1.25 لاکھ صحابہ میں، حالانکہ کسی کی زبان فارسی تھی، کوئی حبشے کی بولی بولتا تھا، کوئی کسی اور ملک سے بھی آئے تھے، کوئی روم سے آیا تھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ محبوب ہم اللہ اکبر کہہ لیں، لہجہ ہی بدل لیں، حالانکہ لہجوں کی بھی اجازت تھی. کیا بولا ہے؟ اللہ اکبر. سب نے وہی نقل کیا. کسی بھی صحابی نے اپنی فقہ داخل کر کے اللہ بزرگ تر نہیں بولا. سمجھ ذرا صحابہ کے فہم کو، مقام اور مرتبے کو، کہ جو محبوب کہتے تھے ویسے کا ویسے کا. اور جہاں
نبینا بولا وہیں نبی کا لفظ، اور جہاں رسول بولا وہاں رسول کا لفظ لایا گیا. جہاں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ بیان کیا اسے ویسے بیان کیا گیا. آپ کو پتہ نہیں ہے ثنا کیسے بیان ہوئی؟ لفظ لفظ بیان کر دی. فاتحہ کیسے پڑھی؟ لفظ لفظ بیان کر دیا. کہاں میرے محبوب نے آمین کہی ہے؟ کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ سمینا و اطانا. کسی ایک بھی صحابی نے نہیں کہا حضور اچھی آمین نال جیڑی ہے نا مسیت ہل جانی ہے. میں آ جا رہا تھا تو غازی گھاٹ پہ ذرا بریکیں لگ گئی تو ٹرک جب گزر رہے تھے تو پل ہل رہا تھا تھوڑا تھوڑا. تو بندے کے دل میں تو آتا ہے نا یار یہ ہل رہا ہے کہیں ٹوٹ ہی نہیں جائے. اب کچے پلر جوڑے ہوئے ہیں، کھجور کے تنے ہیں، اوپر شاخیں ڈالی ہوئی ہیں پتوں کی، اور آمین کہہ رہے ہیں، اور گونج اتنی ہے کہ اس کچی گارے والی مسجد نبوی میں بھی گونج ہے. کوئی کہہ سکتا تھا وہ بھی ایسا ہاتھ رکھو کتے آ جڑے نے تھم ہی نہ ڈگ پین. کہا جاتا ہے نا ہمیں وہ جناب اس کو ایسا رکھیں. اتنی بھی اونچی کیا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام یہ تھا جو محبوب نے کر کے دکھایا، انہوں نے کر دیا. رکوع جاتے ہوئے صحابہ نے محبوب کو دیکھا، ہاتھ اٹھائے. یہ ان کا مقام تھا، مانا ہے. اگر نہ مانا ہوتا آج کتب احادیث میں تذکرہ نہ ہوتا. جہاں میرے محبوب نے ہاتھ باندھے وہیں پہ باندھے، جہاں گھٹنوں پہ رکھے گھٹنوں پہ رکھ کے دکھائے، جہاں سجدے میں زمین پہ رکھے زمین پہ رکھ کے دکھائے، جہاں دو سجدوں کے درمیان میرے محبوب نے رب اغفر لی 2 مرتبہ بولا ہے. جاؤ کتب احادیث اٹھا کے دیکھو، تسبیحات کی اکثر 3 دفعہ مرتبہ تذکرہ، لیکن یہاں 2 دفعہ بولا، 2 دفعہ ہی بولا. اور جب تشہد میں بیٹھے میرے پیمبر نے 5 کیفیت تشہد میں بنائی. صحابہ نے ویسے ہی پیروی کی. آپ نے 3 انگلیاں فولڈ کر لی، صحابہ کی انگلیاں فولڈ ہو گئی. آپ نے انگوٹھے کا اور درمیان والی انگلی کا یہ دائرہ بنایا تو تب بھی ہو گیا. اگر میرے محبوب نے 3 کو فولڈ کر کے اس کو کھڑا کر کے انگوٹھے کو یہاں رکھ کے 53 کا اشارہ بنایا تو صحابہ بھی 53 کا اشارہ بنا کے یوں مٹھی کے ساتھ بیٹھ گئے. انگلی کو جھکایا تو جھکی ہوئی انگلیاں ہو گئی صحابہ کی. انگلی کو ہلایا تو انگلیاں ہلنے لگ گئی. میرے محبوب نے انگلی کو نصب کیا تو انگلیاں نصب ہو گئی. کانا یشیر بہا، میرے پیمبر نے اشارہ کیا تو اصحاب اشارے کر گئے. آقا نے سلام میں 5 طریقے استعمال کیے. جاؤ کتب فقہ میں شاید ملے یا نہ ملے، لیکن کتب احادیث میں پڑھنا. میرے محبوب کے صحابہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اور اکیلا دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کے تو دیکھیے. انہوں نے جو سنا تھا وہ کر کے بھی دکھا دیا، وہ پڑھ کے بھی دکھا دیا، وہ پڑھا کے بھی دکھا دیا، محفوظ کر کے بھی دکھا دیا، امانت کو امت تک بھی پہنچا دیا. نظر اللہ عمرا سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها. یہ اعزاز ہے صحابہ کا، یہ ان کی زندگیاں ہیں. ان کو عزت ایسے نہیں مل گئی، ان کی وجہ سے لڑ جانا اور چھوٹی چھوٹی باتیں بنا لینا. غیر نے تو گالیاں دی ہی دی تھی. اپنوں کے اندر ذرا جھانکیے گا اپنے گریبان میں، اور اسے برا محسوس مت کیجئے گا. ہم سب ایک ہیں، جان بھی فدا، دل بھی فدا، نظریں بھی فدا. جب میں یہ کہہ دوں کہ صحابی غیر فقیہ ہے، صحابی کا پیچھے بچتا کیا ہے؟ چھوٹا سا بچہ تو سمجھ گیا، راوی بن کے روایت کر رہا ہے. میں اس لیے رد کر دوں کہ غیر فقیہ ہے، میں اس لیے رد کر دوں کہ عمر چھوٹی ہے. لوگوں یہ مثال دے کے سلام کہنا چاہتا ہوں، اللہ جزا دے اس نیلی چھت کے نیچے اہل الحدیث کو. یہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، میرے رشتہ دار ننیال میں بریلوی ہیں، میرے رشتہ دار ددیال میں دیوبندی ہیں. یہ اہل الحدیث ایک لمبی ریسرچ کے بعد ہمارا انتخاب ہے. ہم نے ان سے بحثیں بھی کی، مباحثے بھی کیے، مناظرے بھی کیے، لڑے بھی، اور ان کے مرکزوں میں رہ کے بہت کچھ. لیکن حوصلہ ہے ان کا. کیا بات ہے، جب ساری دنیا رد کر رہی تھی، اہل بیت کو ماننے والے بھی جناب حسن کی روایت کو چھوڑ چکے، اور کسی نے کہا عمر ابھی 4 سال ہے، بات نہیں سنی جائے گی. نیلی چھت کے نیچے دنیا بھر کو ڈھونڈنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں،
یہ صرف اہل الحدیث تھے جنہوں نے کہا حضرت حسن کی عمر بھلے 4 سال ہے، لیکن محبوب نے انہیں کتاب التوحید ابن مندہ میں یہ بات سکھائی اور سمجھائی کہ میرے بیٹے جب تو قرات سے فارغ ہو جائے رکوع جانے سے پہلے تو نے جو قنوت کرنی ہے، یہ قنوت وتر میں کیا کہنا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت۔ اچھا ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے یاد ہے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، میری جماعت کے بچے کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، مردوں عورتوں کو، تقریباً سب کو یہ دعا آتی ہے، میں پڑھوا کے دیکھ لیتا ہوں یہ کس سے لی گئی ہے؟ اہل بیت کے، میرے محبوب کے اصحاب کے، جس کی عمر ابھی 4 سال کی تھی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہے، بیان ہوا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے اوپر یقین کامل، اتقان کامل، ہم نے آنکھیں بند کر کے قبول کیا۔ نہیں یقین آتا تو قوم کو ذرا ایک دفعہ سنا دو، اللہم اہدنی وعافنی وتولنی۔ یہ ان کو آخر تک ساری یاد ہے میرے دوست، یہ محبتوں کی دلیل ہے، کبھی آ کے دیکھا کر، کبھی سنا کر۔ اور دوسری طرف میں نے کئی علماء سے بھی مل کے دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، قنوت آؤندی جے جی اللہم اینا، میں جی یہ تو ایک نہ جی انا نستعین، دوجے علی آؤندی جے اہل بیت علی، وہ کیڑی ہے؟ میں کہا جی اللہم اہدنی فیمن، نہیں مینوں یاد نہیں، میں نہیں پڑھی۔ تے دوست نفرتہ نہ کر، محبتہ کر، عقیدہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ پیغام، وہ دعوت، وہ سنت، توحید و سنت کے اوپر قائم رہنے والے صحابہ زندگیاں وقف کر کے اسی لیے شہادتیں پائی تھی، اسی لیے زندہ رہے تھے، اسی لیے جیے تھے، اسی لیے لکھا تھا، اسی لیے بولا تھا، اسی لیے یاد کرا تھا، اسی لیے تیرے پاکستان میں اس ملک کے اس صوبوں تلک پہنچ کے انہوں نے اس حق کو پہنچایا تھا۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ شہید ہے نا تو ذرا کیل سے ڈرنے والے، سوئی سے ڈرنے والے، گولی سے ڈرنے والے اٹھ کے باتیں کرے تو اچھا نہیں لگتا۔ پاکستان کے ہیرو، آپ نے میجر عزیز بھٹی کا نام سنا ہوا ہے؟ اسے کبھی کسی قوم کے بندے نے گالی دی ہو؟ میں نے تو نہیں سنا کسی مسلک نے گالی دی ہو۔ کیوں؟ ہمارا قومی ہیرو ہے۔ دیگر ہیروز، نشان حیدر لینے والے لوگوں، اگر یہ قوم کے ہیرو ہیں، قوم کے لیے، ان کی جگہ کے لیے، وطن عزیز کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے لڑے ہیں، جامع شہادت قبول کیا ہے، اور تو ان کو ہیرو مانتا ہے، ایک لفظ بھی برا بولنا گوارا نہیں کرتا، تو میرے محبوب کے جتنے یاروں نے جامع شہادت حق کے لیے، اسلام کے لیے نوش کیا ہے، وہ تیرے بھی ہیرو ہیں، وہ میرے بھی ہیرو ہیں۔ ان کو سلام عقیدت بنتا ہے، عزت و آبرو دینی بنتی ہے، اور پلکوں کو بچھانا بنتا ہے، احترام و اکرام بنتا ہے، ان کے لیے اپنی نسلوں کی تربیت کرنا بنتا ہے۔ تربیت کر، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ہم پھر سے دعوت دیتے ہیں کہ ان اصحاب کے مقام میں فرق نہیں آئے گا، ان کو جو ملنا تھا وہ رب نے دے دیا۔ ان کے بیان سے، مثبت اور منفی اظہار سے تیری میری شان میں فرق آ سکتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تم سے کبھی بھی جج بنا کے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم یہ بتاؤ وہ بتاؤ۔ اگر انہوں سے کچھ غلط ہوا بھی تو ان کا اجتہاد تھا میرے دوست، ان کا اجتہاد تھا، اور مجتہدین اجتہاد کریں مخلص ہو کے، غلطی ہو بھی جائے تو اجر ہے۔ اور اگر تو کہتا ہے نا جناب غلطی ہے، تو یاد رکھ عام آدمی امتی کی کیفیت کیا ہے؟ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ جو کام نہیں کرنا تھا کر لے، یہ خطا ہوتی ہے۔ جو کرنا تھا بھول جائے، یہ نسیان ہے۔ جو بھول کے یا جان بوجھ کے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ زبردستی کروائے، وما استکرہوا علیہ، یہ تو تیرے میرے سے بھی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو پھر میرے محبوب کی معیتوں والے، اور اللہ ان سے راضی اور رضا کے فیصلے، ورضوان من اللہ اکبر۔ لہٰذا ہم دعوت دیتے ہیں کہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچ، کبھی گریبان میں جھانک، کبھی حقیقت کو دیکھ، کبھی ان کی محبتوں قربتوں کو دیکھ، کبھی ان کی عظمتوں اور ان کی قربانیوں کو دیکھ۔ شاید کہ ان کی ایک قربانی تیری پوری زندگی پہ بھاری ہو جائے۔ جس کو کوئی نہیں جانتا، جس نے نمازیں کبھی پابندی سے نہیں پڑھی، روزہ نہیں کبھی صحیح رکھ پایا اور زکوٰۃ نہیں دے پایا، وہ اٹھ کے ان کے بارے میں بولے جنہوں نے تنگی کے زمانے میں سارا کچھ لا کے محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، تو زیادتی ہے۔
ذرا سوچ، اپنا مستقبل بنا، اپنی قبر بنا، اپنی آخرت بنا۔ ہم تیرے دشمن نہیں خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ تو بھی انسان ہے، آدم کا بیٹا، ہوا کی بیٹی ہے، تو بھی جہنم میں جائے تو برا لگتا ہے، جنت میں جائے اور تو اس طرح سے غلط بولے تو تکلیف ہوتی ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، آ کبھی ان سے پیار کر کے دیکھ، پھر اپنے سے ہمارا پیار دیکھ، اور اگر ایسے ہی رہے گا تو پھر بھی ہم تیری ہدایت کی دعا تو کرتے ہی رہیں گے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ ان کو موت سے پہلے پہلے شرم دے دے، حیا دے دے۔ یہ جو بولتے ہیں جل کے مرے تو کیا مرا، پتہ چلا ہے نا کہ وہ توہین رسالت کرنے والا جل کے مرا ہے، ایسا انجام دیکھ کے بھی کوئی نہ ڈرے تو مرضی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب تشریف